اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس نئے پروگرام میں، ایک خاص پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں کامن بٹ ہیوج سنس۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے گناہان کبیرہ جنہیں در حقیقت بڑا گناہ کہا گیا ہے اور جن کے اثرات نہ صرف اس دنیا میں ہماری زندگی کو برباد کرتے ہیں بلکہ وہ زندگی جو ابدی ہے اسے بھی برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ ان گناہوں کو کرنے میں ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ یہ گناہ بہت کامن ہو چکے ہیں، بہت عام ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آس پاس ہر کسی کو ان گناہوں کو بغیر گناہ سمجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس سیریز میں انشاءاللہ ہم ان تمام گناہان کبیرہ کو کور کریں گے جو آج معاشرے میں بہت کامن ہو گئے ہیں، اور کامن عام اس حد تک ہو چلے ہیں کہ انہیں گناہوں کی فہرست میں ہی شاید ہم نہیں گنتے ہیں۔ تلخ لہجے میں بات کرنا، نہ صرف یہ کہ ان پرسن کسی سے آمنے سامنے، بلکہ بالخصوص سوشل میڈیا پر بھی جو اسپیکنگ روڈلی، تلخ لہجے میں بات کرنے کا چلن بہت عام ہو چلا ہے۔ آئیے دیکھیں دین اسلام نے کتنی مذمت کی ہے اس کی، اور یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر اعظمی زہرا رضوی موجود ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً یہ پروگرام اتنا اہم ہے کہ انشاءاللہ وہ تمام تعلیمات جو آپ دیں گی، اگر کسی ایک نے بھی ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو تبدیل کیا تو بے شک ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ اللہ نے نرمی رکھی ہے، اور جو ہم بہت مشہور کہاوتیں کہتے ہیں کہ اللہ کو زبان کی سختی نہیں پسند تھی، اس لیے اس نے اس میں ہڈی ہی نہیں رکھی اور اس کو ایک دم نرم بنایا۔ لہٰذا اللہ نے انسان سے یہ توقع کی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نرم رکھے، نرم لہجے کا حامل رکھے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک جو ہے وہ میں نے اکثر جو ہے وہ، اگر میں عام لینگویج میں بات کروں، یار ان سے جب تک سخت لہجے میں بات نہ کی جائے ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، جب تک غصہ نہ دکھائے تب تک بات بنتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو خیال ہے یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک عام بات بھی ہم دیکھیں کہ ایک عام سا انسان، تو کوئی بشر ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، کیا ہمیں کوئی ایسا انسان نظر آئے گا جو یہ کہے کہ ہم اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے بہت غصے میں بات کیا کریں، بہت سخت لہجے میں بات کیا کریں؟ نہیں، کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا۔ صحیح۔ بس ہر انسان یہ توقع کرتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ اس سے بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے، بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے کلام کیا جائے۔ صحیح۔ تو ہر انسان جب یہ اپنے لیے سوچ رہا ہے تو دوسرا بشر بھی تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک ہو، جو بولا جائے تو اس کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کیا جائے، اور لہجہ جو ہو انسان کا وہ تلخ نہ ہو۔ بعض اوقات الفاظ اچھے ہوتے ہیں لیکن لہجہ جو ہے اس الفاظ کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں بہت اہم ہے کہ انسان کا لہجہ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے کہ وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، کس الفاظ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ہم ڈاکٹرز کی مثال لے لیں کہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ہم اپنے ایک مرض کو لے کر کے پہنچیں تو جب وہ ہماری بیماری کے متعلق کچھ دوائیں دیتا ہے تو اگر وہ بڑے خلوص کے ساتھ اور اچھے انداز میں جو ہے نرمی سے یہ کہہ دے کہ کوئی پریشانی نہیں، آپ یہ دوا کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، آدھا مرض وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ ہاں جیسے ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں شفا ہو جائے گی، ہاں یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ہیں تو لہٰذا ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کوئی ایسا ڈاکٹر بہت بڑا قابل ہے، بہت قابل ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے پاس ہم اپنی بیماری کو لے کر پہنچے اور کچھ ایک آدھ سوال کریں اور وہ بڑی سختی سے جو ہے جواب دے، اور اس کا جو انداز ہوگا اس کے ذریعے ہی دل ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، شفا اور جو آرام ہونا اور مرض کا دور ہونا وہ تو ایک بات کی بات ہو جائے گی۔ انسان پہلے ہی جو مایوس ہونے لگے گا کہ اس لہجے کے ذریعے۔ حتیٰ کہ ہم چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ انہیں بھی یہ باتیں کس قدر سمجھ میں آتی ہیں کہ جب ایک انسان جو عقل و فہم جس کی بہت بہتر ہو چکی ہے، وہ میچیور ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ انسان اس چیز کو سمجھتا ہے۔ کیا بچے تو یقیناً ابھی عقل اتنی تیز نہیں، لیکن دیکھیں کہ اگر آپ ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں تو اس بات کے متعلق جو ان کا ری ایکشن ہوگا کیا ہوگا، اور جب ہم سختی کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم جانوروں کی مثال لیں، جانوروں کے متعلق تو ہے کہ عقل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ کہ اس کے ساتھ بھی خلوص کے ساتھ آپ
پیش آئیں, لہجہ آپ کا اچھا ہو, آپ اپنے الفاظ استعمال کر کے بلا رہی ہیں, وہ آپ کی زبان سے واقف نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے لہجے کے ذریعے سے وہ آپ کا مرید بن جاتا ہے. آپ جو کہتی ہیں وہ جانور جو ہے ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے, وہی وہ سختی کرنے پر وہ جانور بھی پلٹ کر جو ہے انسان پر حملہ کر سکتا ہے. یعنی یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر ایک مخلوق میں یہ فطرت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ نرمی کو, یقیناً نرم لہجے کو پسند کرتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم بات منوانا ہے تو ہماری بات کو سیریسلی نہیں لیا جائے گا, اس لیے لہجہ ذرا سخت کرنا پڑتا ہے, تو اس کے متعلق تو تاریخ گواہ ہے کہ اگر اس انداز میں کسی نے کوشش بھی کی ہے تو باتوں کا بس وقتی اثر رہے گا. وہ ان باتوں کے ذریعے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا, ان باتوں کے ذریعے کوئی چینج نہیں آئے گا, ان باتوں کے ذریعے کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. بدلاؤ اور چینجز اگر لانے ہیں تو لہجے کو پہلے نرم کرنا ہوگا. سب سے واضح مثال ہمارے سامنے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ان جاہل عربوں کے درمیان آ کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے آپ نے ان لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا کہ یہ لوگ یقیناً کہ کچھ ایسے بھی افراد تھے جو ابھی تو ایمان نہیں لائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ کی عزت کرتے تھے, ان کو صادق و امین کہا کرتے تھے. تو یعنی یہ چیزیں یقیناً تو یہ اخلاق ہے انسان کا جو یقیناً اس انسان کے بولنے سے پہلے اخلاق اس کا بولتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہر انسان اس کی توقع اور اخلاق کا ایک مجھے لگتا ہے سب سے ظاہری پہلو جو ہے وہ انسان کی زبان ہے. یقیناً اس زبان مولا علی علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان جو ہے کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے. مولا کائنات کی حدیث ہے نا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, کیونکہ زبان جیسے ہی شروع ہوتی ہے بولنا تو انسان کی جو باطن کے اندر کیا موجود ہے, کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے, ہر ایک چیزیں جو ہے ظاہر ہو جاتی ہیں. تو خار سخت لہجے میں بات کرنا جو ہے وہ یقیناً غلط ہے, اور اسلام کسی بھی غلط چیز کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کی جو ہے وہ مذمت ضرور کرتا ہے. تو سخت لہجے کی مذمت دین اسلام نے کیسے کی ہے؟ جی بہت زیادہ کی ہے, اور اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا گیا کہ آپ کوئی بھی اچھی بری باتیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے لہجے کو سخت کر کے پیش کریں. لہٰذا اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں کہ یہ پوری جو اللہ کی کائنات ہے, پوری کائنات, فقط یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ کسی مذہب کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ غیر مسلم ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے لہجہ سخت رکھ سکتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں. اسلام جو ہے بہت زیادہ نرمی والا دین ہے اور بہت زیادہ رحم والا دین ہے. یہ پوری جو کائنات ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, اور پروردگار عالم یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان جو ہے اس کنبے میں کسی دوسرے انسان کو اذیت پہنچائے. یہاں تک کہ ذکر کیا گیا ہے کہ چاہے وہ انداز ہو انسان کا کہ ایسا تلخ انداز ہو کہ جس کے ذریعے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی حتیٰ کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اذیت پہنچا رہا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی نگاہ کے ذریعے سے تلخ نگاہ دیکھ کر بھی اذیت کسی کو پہنچا رہا ہے تو اس کی بھی اجازت دین اسلام نہیں دیتا. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کروں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ایسی نظر سے دیکھے جو اس کے لیے باعث اذیت ہو. یعنی کہ اذیت سے مطلب اس طرح سے دیکھنا کہ ہمارا دیکھنا کسی کو اذیت پہنچا دے تو سوچیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جب منہ کھلتا ہے اور زبان چلتی ہے اور جس طرح سے ہم کلمات کو استعمال کرتے ہیں اور جو انداز ہمارا تلخ ہو جاتا ہے, اس کی اجازت دین اسلام ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ تو یقیناً اس چیز کو بالکل ناپسند کیا گیا ہے دین اسلام میں. یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے, آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا. جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں زبان کی تیزی تو ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچا دے گی, وہاں دلا دے گی, اور بہت سے کام جو ہے ہمارے بن جائیں گے. دیکھو وہ نہیں سن رہے تھے لیکن ہم نے اتنا سنایا کہ ان کو ہماری بات کو ماننا پڑا. تو یہ چیزیں بالکل دین اسلام قبول نہیں کرتا. میں نے وہ بات جو بھی ذکر کی آپ کے سامنے کہ وقتی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے ایک بدلاؤ نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے کہ ہم جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ انسان اتنا سخت ہے یا فلاں انسان اتنا برا ہے کہ اس کے لیے ہمیں اسی انداز میں اس کے ساتھ پیش آنا پڑے گا, سخت لہجہ ہی ہمارا ہوگا تبھی کام بنے گا. اب یہاں پر ایک سب سے بڑی مثال جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ہدایت کے لیے کہ حجت ایک مرتبہ تمام کر دی جائے, تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو آپ نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ نرمی سے بات کرنا. یہاں تک کہ اس چیز کون ہے پروردگار عالم کیا نہیں جانتا کتنا وہ سرکش ہے, خود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا ہے, کس طرح کا وہ بشر ہے
کہ جو کتنا ظلم کہیں اس نے پر بھی کیا ہے، یقیناً بالکل۔ کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، اور بالکل پتھر دل انسان ہے، اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ اے موسیٰ جب فرعون کے پاس جانا تو نرمی نرم سے لہجے میں۔ کلام کرنا. یعنی پروردگار عالم اس چیز کو پسند کرتا ہے اور اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ سامنے والا کیسا ہے اس لیے ہم نے لہجے کو بدلا. آپ ہم یہ دکھائیں آپ ذمہ- کیسے ہیں۔ یقیناً ہمیں اپنے لہجے کو برقرار رکھنا ہے، بہترین بنانا ہے. سامنے والے کی بدترین خصلتوں کی وجہ سے اگر ہم اپنی اچھائیوں کو بھلا کر اسی کے رنگ میں رنگ گئے تو یقیناً ہم تو اس کے برابر پر آ گئے. بالکل کہ ہم اسی مقام پر اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ انسان ہے. لہٰذا اس بد زبانی کی اجازت جو ہے دین اسلام ہمیں نہیں دیتا، اور اس کے متعلق یقیناً انسان غور و فکر کرنا چاہیے اسے. بالکل یہی میرا اگلا سوال ہے خواہر، کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھا لہجہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تعلیمات پر عمل کریں، جو ہماری تربیت ہوئی ہم اسی حساب سے رہیں، لیکن سامنے جو ہوتا ہے وہ کچھ اتنے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ماحول کی گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی آواز تیز ہو جاتی ہے، آپ کا بھی لہجہ خراب ہو جایا کرتا ہے. یعنی کہنے کا یہ مطلب کہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. تو اگر کیا انسان کو تکلیف پہنچی ہے تب بھی اسے سخت لہجے کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اسلام نے دیا ہے، اور وہ بہترین حل ہے، وہ ہے درگزر کرنا. جو اگر ایسا انسان، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کسی کی سخت لہجے کی وجہ سے یا اس کی سختی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سخت بنا رہے ہیں یا اپنے لہجے کو تبدیل کر رہے ہیں تو اس میں اور ہم میں فرق نہیں رہ جاتا. لیکن ایسے انسان کے ساتھ بھی ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں درگزر کرنا ہے، ہمیں اسے معاف کرنا ہے. یقیناً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی، کیونکہ یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی ہیں. یہ ہم یوں کہہ لیں کہ کتابی باتیں لگتی ہیں خواہر، پریکٹیکل نہیں لگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جی. یہ چیزیں ہمیں پریکٹیکل جو نہیں لگتی ہیں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مثالیں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی سے ناراض کیوں ہوتے ہیں، یا کسی پر ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، یا ہم لہجہ جو ہمارا تلخ کیوں ہوتا ہے. کیوں؟ جب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سامنے والا یا تو ہماری باتوں کو نہیں سن رہا، یا پھر وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی. تکلیف زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی کہ اس نے ہماری جو ہے رزق کے معاملے میں کچھ ہمارے ساتھ جو ہے خیانت کی ہو، یا ہماری مال و دولت کو اس نے غصب کر لیا ہو، یا صحت کے اعتبار سے اس نے ہمارے ساتھ کچھ جو ہے غلطیاں کی ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے دنیاوی جو چیزیں. لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ناراضگی اتنی بڑھ جایا کرتی ہے کہ جب بھی ہم اس سے بولتے ہیں ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے. اب مثال آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ اگر ایسی مثالیں نہ ہوں تو یقیناً انسان اتنی سی باتوں پر بہت بڑے بڑے قدم اٹھا لیا کرے. کہ درگزر کرنا، معاف کرنا کس طرح سے ہمیں سکھایا گیا. ہم جو ذرا سی چیزوں کے جانے پر ہمارا لہجہ اتنا تلخ ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ اور آپ کی ہی زندگی کا واقعہ ہے، اور اسے بیان کرنے والے سفیان ثوری ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک روز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر دیکھا، بدلا ہوا تھا. میں نے اس کا سبب امام سے دریافت کیا تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل میرے گھر کی جو چھت ہے اس پر میں نے اپنے اہل خانہ کو جانے سے منع کیا ہے کہ اس پر نہ جایا کرو. لہٰذا آج جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ جو کنیز ہے، میرے گھر کی ایک کنیز تھی جو دراصل بچوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی میرے، تو وہ میرے ایک بچے کو لے کر اسی گھر کی چھت کی طرف جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اب جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے خیال آیا کہ میں نے منع کیا تھا، تو ایک مرتبہ وہ ڈر گئی، خوفزدہ ہوئی، اور اس ڈر کے عالم میں وہ اترنا چاہتی تھی اور بچہ اس کے ہاتھ سے گرا اور مر گیا. یا علی مدد. لہٰذا امام بیان فرماتے ہیں کہ بچے کے مر جانے کا غم یقیناً مجھے تھا، امام کی اولاد میں سے تھا. تو لہٰذا امام نے دیکھا کہ کنیز ایک مرتبہ لرز گئی، کہ یقیناً وہ پورا واقعہ. اب جب امام نے اس طرح سے اسے لرزتے ہوئے دیکھا، امام نے اسے بلایا. بچے کے مرنے کا غم دل میں تازہ ہے، لیکن دوسری طرف امام بیان فرماتے ہیں کہ جہاں بچے کے مرنے کا غم ہے، لیکن افسوس مجھے زیادہ اس بات کا تھا کہ وہ کنیز میرے خوف سے لرز رہی ہے. لہٰذا میں نے اسے بلایا اور کہا میں نے تجھے معاف کیا، اور اس کے بعد نہ صرف امام نے معاف کیا بلکہ راہ خدا میں اسے آزاد بھی کر دیا. یعنی اس طرح سے درگزر کیا گیا. جو ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں بس سنی سنائی ہوئی لگتی ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل کر کے ان معصوم ہستیوں نے دکھا دیا کہ اگر اس طرح کی باتیں، اگر کوئی ہمارے بچے کو ذرا سی اس کی اچھائی کے لیے بھی ڈانٹ دے
تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے, ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے اور ہم درگزر کرنا نہیں چاہتے. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ امام کی اولاد میں سے ایک کا فوت ہو جانا کنیز کی غلطی کے ذریعے, یا یہ کہیں کہ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ کا ہو جانا کہ جس کی وجہ سے, لیکن امام نے اسے معاف کیا, اس بات کو درگزر کیا, نہ صرف معاف کرنا بلکہ راہ خدا میں اسے بھی آزاد بھی کیا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ فضیلت کی حامل ہیں, تبھی تو ان ہستیوں نے یہ مثالیں ہمارے سامنے قائم کی ہیں. بالکل, اللہ ہمیں توفیق دے, اور اس سے زیادہ ہم کیا ہی دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے, بہت بہت مشکل مرحلہ ہے. اور ہمارے یہاں آج جو زندگی ہے, بالخصوص میں اگر ممبئی شہر کی بات کروں, ہماری زندگیاں اتنی تیز ہیں خیر کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کسی مومنٹ میں جو ہے وہ جب کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو اس پہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں ہمیں اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے. بالخصوص میں اگر لوکل ٹرینز کی بات کروں, ہم چڑھ رہے ہیں, کسی کو ہمارا ہاتھ لگا یا کسی کا ہاتھ ہمیں لگا, ہم ایک سیکنڈ نہیں جو ہے وہ سوچتے اور اس لہجے میں بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ سن لے وہ لہجہ تو شاید یقین بھی نہ کرے کہ ارے وہ فلاں تھی, وہ ان کا لہجہ تھا, نہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا. یعنی ہم یوں کہہ لیں کہ پریٹینشیس امیج ہم نے بنا رکھی ہے. یہاں تک کہ مجلسوں میں ہم دیکھ لیں کہ زیادہ ہے یا بیٹھنے میں ذرا سی پریشانی ہو رہی ہے, لوگ بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, تو اس معاملے میں بھی ذرا لہجہ تلخ کر دیا جاتا ہے. جبکہ ٹرین تو چلیے پھر بھی جو ہے وہاں نان مسلمز بھی ہیں, غیر لیکن دین اسلام تو ہر ایک کے ساتھ مہربان رہنے کا حکم دیتا ہے. نہیں, میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ چلیے وہاں چلیے پھر بھی یہ آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اگر دے دیا جائے کہ آپ نے جو ہے ان کو غیر قوم سمجھ کے اور غیر سمجھ کے اس طریقے, مجلسوں میں تو آپ کے اپنے ہیں, مجلسوں میں تو آپ کے مولا کے چاہنے والے ہیں, ان سے تو آپ بہتر بیہیو کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ کہ وہ جو آپ کا ٹرین میں یا گلی میں یا راستے میں کسی سے بھی آپ کا جو لہجہ ہے وہ غلط ہے, لیکن یہ کہ ان چھوٹی باتوں پر کہ جن کا وہ جو پیر پہ چڑھنا ہے وہ شاید 2 سیکنڈز کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. اس کا سولوشن ہی یہی ہے درگزر کرنا. اس کے ذریعے کتنے مسائل حل ہوں, لیکن اگر ہم درگزر نہیں کرتے ہیں تو ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک پیر پر بھی چوٹ لگ جانا تو اس کے لیے اتنا زیادہ اسے بڑھا دیا جاتا ہے کہ اچھا خاصا شور شرابہ, کوئی ردا پہ چڑھ گیا ہماری تو وہ شکل ہماری ایسی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. بہرحال اور یہ تو چلیے آمنے سامنے کی باتیں ہیں. بات سوشل میڈیا کی اگر کی جائے تو وہ تو الگ ہی چیپٹر ہے, الگ ہی ٹاپک ہے. وہاں تو لوگوں کو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی آمنے سامنے, جب سامنے لوگ لحاظ نہیں کرتے تو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں کیا ہی لوگوں سے لحاظ کی توقع کی جائے. بات جو ہے وہ گالی گلوچ تک بھی پہنچ جایا کرتی ہے. اور مسئلہ کیا ہے, صرف اتنا سا کہ آپ کے اوپینین سے سامنے والا شاید میچ نہیں کر رہا ہے, یا آپ کا اوپینین ان کا اوپینین میچ نہیں کر رہا ہے, آپ کی رائے ان کی رائے مختلف ہے. اتنی سی بات پر جو ہے وہ بات گالی گلوچ تک, خانوادے تک, ماں باپ تک, بچوں تک, اور نہ جانے کیسی کیسی فحاش باتوں تک پہنچ جاتی ہے. تو کیا یہ تلخ لہجہ اختیار کرنا صرف پرسنلی ہی گناہ میں شمار کیا جائے گا, یا سوشل میڈیا پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی نامہ اعمال میں ہی لکھا جاتا ہے, اور اگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ جی خیر, یقیناً چاہے وہ ظاہری طور پر کوئی ہمارے سامنے ہو یا سوشل میڈیا پر ہی کیوں نہ ہو, لیکن کسی کی دل آزاری کرنا یقیناً یہ اسی چیز میں شامل ہے. اس کے لیے تو انسان کو جواب دینا ہی پڑے گا, کیونکہ آپ وہاں پر یہ سوچ کر کہ جسے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہے تو کوئی بشر, کسی سے تو آپ گفتگو کر رہے ہیں جسے اتنا سنا رہی. اگر مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے سامنے والا آپ کی اوپینین سے جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہا, سہمت نہیں ہے, یا آپ کی اس کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے, تو وہیں پر اس بات کو روک دیا جائے, ختم کر دیا جائے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سامنے والا ہے سامنے سے کچھ ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں, یہاں تک کہ وہ سامنے والا کبھی کبھی کسی انسان کے ریلیجن کے اعتبار سے, کبھی کسی انسان کے خاندان کے اعتبار سے, بچوں پر آ کر کے یا کسی بھی اعتبار سے اس پر جو ہے کامنٹس کرنے لگتا ہے. تو ایسے عالم میں ہمیں دین اسلام کیا راستہ دکھاتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الجھ پڑیں یا اسی طرح سے تلخ لہجہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کریں, یا ہمارے لیے راستہ ہے؟ یقیناً راستہ ہے کہ یہاں پر بھی درگزر کا. لیکن یہاں پر اگر آپ جو چپ رہ جاتی ہیں, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. بڑا ہی خوبصورت سا واقعہ مختصراً کہ رسالت مآب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ اس مثال پر, اس بات پر یہ مثال پیش کر رہی ہوں کہ جو ہم جواب دینا اپنی فضیلت سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے اتنا کہا ہے تو ہم اسے ضرور کہیں.
یہاں تک کہ بیان کیا گیا اگر گالی گلوچ تک بھی بات آ رہی ہے، کوئی انسان اتنا کہہ رہا ہے تب بھی یہ اگر جملے ہم نکلتے ہیں خاموش نا، رہیں، ارے ہم ان کا کھاتے ہیں کیا، ہم ان کے محتاج ہیں کیا، ہم ان سے کم ہیں کیا، انہوں نے ایک سنایا ہے ہم 4 سنائیں گے، یعنی اس کو فضیلت سمجھا جاتا ہے جی کہ جی تم ان سے بھی گئی گزری ہو، انہوں نے تو سنا کے رکھ دیا تو تم بھی سنا کے رکھ دو. یہ اگر ہم اس میں نہیں بھی ہیں تو ہم اکسانے والوں میں ہو جایا کرتے ہیں. جی بعض اوقات یہی، جی. لیکن اس کے برعکس دیکھیں ہم کہ یہاں پر اس واقعے کے ذریعے جو عظیم پیغام آپ نے، ہمارے آخری نبی نے ہمیں دیا کہ آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو صحابی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص گزرا وہاں سے، اور اس شخص نے اس صحابی کو جو ہے گالیاں دینا شروع کر دیں. تو اب جب وہ صحابی کو گالیاں دے رہا تھا، وہ جب بول کر چپ ہو گیا تو صحابی نے بھی گالیاں دینا شروع کر دی. اب جب تک کہ وہ صحابی کو گالیاں دے رہا تھا، رسول خدا صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب صحابی نے بھی پلٹ کر کے جواب وہی گالیوں کے ہی انداز میں دینا شروع کیا تو رسول خدا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے پاس سے اٹھ گئے، یعنی بتانے کا مقصد تھا کہ میں اب اس کے ساتھ اور بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوں. تو لہٰذا آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ جب وہ شخص آیا جس نے تمہیں گالیاں دینا شروع کی، صحابی سے مخاطب ہوا، آپ نے بیان فرمایا جو ہر دور کے لیے، بالخصوص اس دور کے لیے، سوشل میڈیا پر تباہی مچانے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہاں پر جواب ہے. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے تمہیں گالیاں دینا شروع کی اور تم خاموش تھے، اس وقت پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو معین کیا تھا جو تمہارے دفاع میں بول رہا تھا، جو تمہارے دفاع میں بول رہا تھا، لیکن جب تم نے بھی گالیاں دینا شروع کی تو فرشتہ تم سے دور ہو گیا اور شیطان تمہارے قریب آ گیا، اور میں اس شخص کے پاس نہیں بیٹھ سکتا جس کے پاس شیطان موجود ہو. یعنی اب اندازہ کریں کہ جو انسان اس طرح سے تلخ لہجہ اپنائے یا بد زبانی کرے یا گالیاں دے تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے. پھر کیسے اس کے پاس برکت و رحمت آ سکتی ہے؟ کیسے وہ معصوم ہستیوں کا سہارا لینا چاہے بھی تو کیسے اسے مل سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے ہمارے لیے، ہر دور کے لیے، ہر ایک بشر کے لیے، کہ جب اسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ کوئی ایسا انسان بہت کچھ بولتا جا رہا ہے لیکن اگر وہ خاموش رہ رہا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے تو اللہ نے فرشتے کو معین کر دیا، وہ آپ کے دفاع میں بول رہا ہے. اب ہم کہیں گے کہ فرشتوں کی کہاں اسے سنائی دے رہی ہے یا ہمیں، لیکن یقیناً اس کے ذریعے بہت بڑا اثر بھی تو ہوتا ہے. تو ہمارا خاموش رہ جانا ہماری زندگی پر، آخرت پر جو اثر ڈالتا ہے، جب ہم بروز محشر اسے اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تو یقیناً حیران ہوں گے کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس موقع پر خاموش رہ گئے ہوتے، نہ بولتے، نہ درگزر کر لیا ہوتا، کتنا اچھا تھا، کتنا خوبصورت ہوتا. تو لہٰذا یہ پیغامات آج کے اور ہر دور کے لیے کہ جب ایک مرتبہ یہ وسوسہ جو ہے شیطانی ہمارے ذہن میں آنے لگے کہ ایک کی 4 سنانا ہے تو 4 کے بدلے ایک بھی نہ سنا کر اسے درگزر کیا جائے. یعنی ہمارا جو مقصد تھا کہ یہ گناہ جو ہے وہ اتنے کامن ہو گئے کہ انہیں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، ہم دوسری بار سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف ہٹ چل یا جو بھی وہ لینگویج ہے ہمارے یہاں کی، وہ بولنے کے بعد ہم دوسری بار سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس کا اثر کیا ہوا. وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے جو ہم نے ابھی چند سیکنڈز پہلے انجام دے دیا ہے. اور یہاں تک کہ بتایا گیا کہ اگر ہم جو غصے میں آ کر کے کبھی کسی کے برے برے نام رکھ دیتے ہیں کہ اسے اس نام سے، کسی کو اگر بہت زیادہ کوئی موٹا ہے تو اسے موٹا کہہ کر چڑھانا، یا کسی کا قد چھوٹا ہے تو اسے اس انداز سے، یعنی کچھ نام جو رکھ دیے جاتے ہیں اور جو نام کی وجہ سے ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی ایک مذاق اڑانے کے لیے رکھا ہے، اس کا بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، یہ بھی پروردگار عالم پسند نہیں کرتا. تو جب برے نام سے پکارنے کو پسند نہیں کرتا خدا، نگاہ تلخ ہو جائے خدا اس کو پسند نہیں کرتا، تو اس لہجے کی تلخی کو خدا کیسے بخش دے گا؟ میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رہتے ہیں. مجھے اس کی پہلا مصرع نہیں یاد آ رہا، مگر اس شعر کا مفہوم یہی ہے کہ انسان بات شاید بھول جاتا ہے مگر لہجہ نہیں بھولتا ہے. لہجہ جو ہے وہ اپنے، اور یہی بات اچھی باتوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر بات آپ نے کسی سے کوئی بہت اچھی کہی ہے، وہ ہو سکتا ہے اسے بھول جائے، مگر آپ کا نرم لہجہ، آپ کی جو مقصد تھا اس بات کا، وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور وہی بات تلخ لہجے کے بھی ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ خواہر، اللہ کرے کہ ہم اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں اور ایک نیا انقلاب معاشرے میں لانے کی اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کل سے لوگ میٹھے لہجے میں بات کرنے لگیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. عزیزان محترم، اسپیکنگ ریوڈلی بوتھ پرسنلی اینڈ آن سوشل میڈیا، یہ ٹاپک تھا ہمارا آج کا، جہاں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تلخ لہجے میں بات کرنا جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اسے اگر ہم
اسی طریقے سے اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے تو ہم پھر اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے رہیں گے. اس کے آئمہ، اس کے محترم بندوں کی محبت سے اپنے آپ کو ہم محروم رکھیں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا شمار اپنے چاہنے والوں میں کرے، اپنی معرفت رکھنے والوں میں کرے، اور کم از کم ایمان والوں میں کرے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کی تلخی سے پرہیز کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ گناہان کبیرہ ہے. اگرچہ ہمارے ارد گرد ہر انسان اسے کرتا ہوا کیوں نہ نظر آ رہا ہو، پھر بھی یہ گناہ ہی رہے گا اور اس کی سزا میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کی وجہ سے جتنے بھی ریپرکشنز ہیں، جو بھی اس کے اثرات ہیں، وہ ہماری زندگی میں اور ہماری آخرت میں ضرور نظر آئیں گے. اگر ہم ان سے پرہیز چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آج سے کام شروع کرنا پڑے گا. اپنی زبان کو نرم لہجے کا قائل کرنا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی گناہان کبیرہ لے کر، جو آج بہت کامن ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.